خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جلوس کی ترکیب ہے، آئیے چلتے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ تیری مثال نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ حرا پہ تو شالی ہے قدم بدم جانا، حرا پہ تو شالی ہے قدم بدم جانا، حرا پہ تو شالی ہے قدم بدم جانا، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہے، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہے، تیری مثال نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ، رفیقہ مجتبیٰ خدیجہ الکبریٰ، مادر فاطمہ خدیجہ الکبریٰ، صالحہ صادقہ، خدیجہ الکبریٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 10ویں شب ہے، عشر رحمت کی آخری رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت چکوال پاک مقصودی کابینہ اور پاک سیرانی کابینہ ٹیل والا ضلع بہاولپور شامل ہیں، اور بھی مختلف مقامات سے نیٹ کے ذریعے ہمارے اسلامی وائس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کی، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ ینگ لوگ بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ مجھے چاہیے، اللہ کے نام پہ، تو تقریباً عمر جو ہوتی ہے ان کی تقریباً ہوتی ہے 18 سال 20 سال 25 سال۔ کیا ان کو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ دیا جائے تو کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یار ان کو نہ دیا کرو، یہ لوگ اسی وجہ سے پھر عادت ان کی بن جاتی ہے، تو یہ جو حقدار ہوتے ہیں ان کو نہیں
ہاتھ مار لیتے ہیں. صرف تو سوال پوچھنا چاہتا تھا, کیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اللہ کے نام پر مانگنے کے تعلق سے تو علماء کے بڑے اقوال ہیں کہ جسے اللہ کے نام پر کوئی مانگے تو بس اس کو منع نہ کیا جائے, اور یہ بھی اقوال ہے کہ اللہ کے نام پر اتنی حقیر سی چیز مانگنا کہ پیسے دو, ان کو ہرگز نہ دیا جائے. دونوں طرح کے اقوال ہیں. بہرحال یہ کہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں, کاروباری, یہ ان دنوں میں یہ عام طور پہ کاروباری ہوتے ہیں, لیکن ہر فرد کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, تو عموماً اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہے یا واقعی حقدار ہے. جو سمجھدار ہو وہ اندازہ کر سکتا ہے اس کے انداز سے, اگرچہ انداز وہ ڈرامائی بھی بازوں کا ہوتا ہے, لیکن جو تجربہ کار ہوگا سمجھ جائے گا شاید. تو بہرحال یہ کہ حصوں کو کہ جو پروفیشنل ہوں ان کو نہ دیا جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو یہی فتویٰ ہے کہ جو پروفیشنل ہے, کاروباری ہے, جس نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے بھیک مانگنا, تو اس کو نہ دیا جائے کہ اس کو دینا گناہ ہے, کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس کو دینے میں گناہ پر اس کی مدد ہے. بہار شریعت میں بھی اس طرح کا لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ افضل تو یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کئی ایسے سفید پوش ہوتے ہیں, پڑوسیوں میں بھی ہوتے ہیں, تو افضل تو رشتہ دار کو دینا ہے, اور رشتہ دار اگر کوئی ناراض ہے لیکن وہ حقدار ہے تو اس کو دینا زیادہ ثواب ہے. پڑوسیوں میں بھی دیکھ لیں تو رشتہ داروں کا پڑوسیوں کا اندازہ کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں. اب بعض لوگ حقدار اگرچہ یوں نہیں ہوتے لیکن ان کی آمدنی کم ہوتی ہے, بیچارے یعنی تنگ دست ہوتے ہیں, اگرچہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار نہ ہو تو, لیکن کچھ نہ کچھ وہ صاف پیسہ ان کو دینا چاہیے کہ بیچاروں کو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں, اخراجات بہت, پھر اچانک بچہ بیمار پڑ گیا تو خود مریض ہو گئے تو پھر یہ ایک دم وہ نیا خرچہ آ جاتا ہے ان پر. تو اس لیے غریبوں کو مدد کرنی چاہیے, چاہے وہ حقدار زکوٰۃ کا نہ ہو تب بھی مدد کرنی چاہیے. آج کل مہنگائی کا دور ہے, مشکلات کا معاملہ ہے, کئی کئی بچے ہوتے ہیں بیچاروں کے اور وہ نہیں مطلب تکلیف میں ہوتے ہیں, تھوڑا پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ظاہر تھوڑا دل کھلا رہتا ہے اور سکون ملتا ہے. اچانک اگر کوئی مشکل آ گئی تو بھی وہ ترکیب ہوتی ہے. اب بل پیسہ پورا ہو جاتا ہے اور کوئی مطلب یعنی کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکے, لیکن اب عید آ گئی تو عید پر خرچہ ایک دم بڑھ جاتا ہے. اب دوسروں کے بچے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, غریب کا بچہ منہ دیکھے, ان کے گھر میں شیر خورمے اور اچھی غذائیں پکتی ہیں, اور غریب کا بچہ بیچارہ وہی روٹی اور وہ جو گھریلو ناشتہ ہے جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے, اس کو دوسرے دوست کہیں گے ہم نے تو یہ پکایا تھا, تو اس کا دل بیچارے کا بجھ جائے گا. تو یہ سب سمجھنے والی باتیں ہیں کہ ہم اگر ان کی مدد کریں گے, صاف پیسوں سے اللہ نے دیا, بہت دیا ہے, اتنا دیا ہے جن کو دیا کہ وہ پھاوڑے سے اکٹھے کرے پیسے, اور یہ گن بھی نہیں سکتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنی رقم ہے. دنیا بھر میں کاروبار پھیلے ہوتے ہیں, تو یہ اگر 2-5 کروڑ اگر ماہ رمضان میں غریبوں پر خرچ کرتے تو ان کا سمجھے ایک بال ٹوٹا, ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اربوں روپے ہوتے ہیں. یہ بیچارے چھوڑ کے مر جاتے ہیں, پھر اولاد پھر پیچھے جو حشر کرے اس کے مال کا. تو اس لیے وہ اپنی جیتے جی بھی کچھ آخرت کے لیے جمع کرتے چلے جائیں. تو یہ غریبوں کو, سیدوں کو یہ مطلب دیں, دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں بالکل موجود ہے کہ وہ دینے سے بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. آپ دے کر دیکھیں, انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. یا میں ترغیب دلاتا رہتا ہوں, نعوذ باللہ, ظاہر ہے کہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, انڈرسٹوڈ ہے کہ میں اپنے لیے مانگ نہیں رہا, میں تنگ دست بھی نہیں ہوں کہ جو مجھے دے دیں آپ. الحمدللہ تنگ دست نہیں ہوں, پیٹ بھرا ہوا ہے, بہترین کھاتا ہوں الحمدللہ, بہترین اپنے حساب سے میں پہن رہا ہوں. آپ مجھے آپ کے حساب سے بہترین کپڑا دیں گے تو میں ان کو دے دوں گا, ان کو دے دوں گا, میں نہیں پہنتا ہوں. اور جو زرق برق اور شوخ لباس خوبصورت وہ سفید کپڑے بھی آتے ہیں, مجھے پتا ہے چمکیلے بڑکیلے, میں نہیں پہنتا. کبھی آ بھی جاتا ہے تو پھر میں آگے بڑھا دیتا ہوں.
تو میں اپنے حساب سے الحمدللہ مالی اعتبار سے 112% مطمئن ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں پیسے کی. اللہ کی بڑی رحمت ہے, اس نے بہت دیا ہے الحمدللہ. میں غریبوں اور سیدوں, یتیموں, مسکینوں کی ہمدردی کرتا رہا ہوں, کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اللہ اس کو قبول فرمائے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہر بھائی کو چاہیے کہ دوسرے بھائی کی مدد کرے بیچارے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. کوئی بھی اسلامی بہن صلاۃ و تسبیح کی نماز کی جماعت کروا سکتی ہے؟ کسی بھی نماز کی اسلامی بہن جماعت نہیں کروا سکتی. کسی مزار سے چادر ملی ہو تو کیا اس کو قرآن پاک کا غلاف بنا سکتے ہیں؟ چادر کا غلاف تو بن سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کہ وہ مزار پر ولی اللہ کا اگر مزار ہے تو اس پر اگر وہ چڑھائی گئی ہے ظاہر ہے وہ ایک تبرک بن گئی, بابرکت چادر بن گئی. اور قرآن کریم یہ بھی برکت والا, تو اس کے اوپر اگر یہ غلاف آ گیا تو اچھی جگہ استعمال ہوا اس کا. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ بعض چادروں پر آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں. وہ ایک دیکھو یہ الگ ہے, مستثنا ہے. پھر یہ چادر کس طرح حاصل ہوئی یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. مطلقاً بھائی مزار کی چادر سے بن سکتا ہے تو بن سکتا ہے. ٹھیک. اگر ماں کے پیٹ میں بچہ فوت ہو جائے ڈیلیوری سے پہلے ہی, تو اس کے غم میں ماں اور باپ کے لیے صبر پر اجر کیا ملے گا؟ چھوٹا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے نا, نابالغ, تو یہ مطلب ہے بڑا اجر والا کہ یہ ماں باپ کے لیے, یعنی کہ مختلف حدیثوں سے مضامین ہیں کہ جہنم سے رکاوٹ بنے اور ماں باپ کی سفارش کرے قیامت کے دن, اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے ماں باپ کو. مختلف حدیثوں سے اس طرح کے مضامین موجود ہیں. تو اس لیے چھوٹا بچہ جو فوت ہوتا ہے نا, یہ یوں دیکھا جائے تو یہ خود بھی فائدے میں رہتا ہے کہ یہ اب جنت میں جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے, اور یہ جنت میں جائے گا بے حساب, اور جنت میں جوان ہو کر رہے گا. جس طرح عام آدمی جنت میں رہے گا جوان ہو کر, یہ بھی جوان ہو کر رہے گا. آپ بتائیے کہ یہ نابالغ عمر میں اس کا مرنا اس کے حق میں کتنا فائدہ مند ہے. اور پھر ماں باپ کے لیے ایک سفارش کرنے والا ایک ذخیرہ, یہ ایک چیز ان کے لیے اسٹور ہو گئی کہ اب یہ اس کو کام آئے گی. تو اس لیے ماں باپ کو ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے کہ یہ ہمارا بچہ چلا گیا, یہ نقصان نہیں ہے ہمارے لیے, انشاءاللہ یہ نفع ہے, فائدے مند ہے. پیٹ میں بچہ مر گیا وہ بھی مفید ہے ماں باپ کے لیے بھی, اور کچا بچہ گر گیا وہ بھی مفید ہے کہ اس کے لیے تو روایت میں اس طرح کا مضمون ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کرے گا, ایک مان میں وہ کلام کرے گا جیسے جھگڑا کر رہا ہے, نہیں میں اپنے ماں باپ کو جنت پہ لے جاؤں گا, میرے ماں باپ کو بخش دے. یعنی یہ میں الفاظ یہ نہیں ہے مگر اس طرح کا مضمون ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گویا جھگڑا کر رہا ہوگا. کچا بچہ جو گر جائے گا, تو جو مر گیا, تو اس میں بھی صدمہ تو باپ کو تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ماں کو صدمہ کیا, ماں کی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ بچہ اگر نہیں نکلا, اندر پوائزن ہو گیا تو عام طور پہ نکل آتے ہیں بچے جو اس طرح کا اندر فوت ہو جائے, تو اب وہ علاج اور یہ ترکیبیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ویسے ہی دم درود سے نکل آتے ہیں, دعا سے نکل آتے ہیں. تو یہ کہ ہے آزمائش سخت اس میں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے نکال لیتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ, جانشین امیر اہل سنت, پیارے پیارے نگران شورا عبدالحبیب بھائی نگران پاکستان, اور تمام اراکین شورا کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو ترقی, عروج اور برکت, اور اس سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
सगेदार वक़ार मदीना तारी। काशिफ अली अत्तारी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मदनी चैनल के तमाम अमले को जो है 11 साल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल हमारे लिए इस ज़माने में नेमतुल कबीर से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है मदनी चैनल को देख के, और सारे तमाम आशिकान रसूल को मदनी चैनल की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू नजर बद से बचाए और ऐसे ही चलता रहे। हमारी दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीरो मुर्शिद के सदके में हमें मदनी चैनल भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम इस्लामी भाइयों को मदनी चैनल की 11वीं सालगिरह मुबारक हो। मेरा नाम मोहम्मद हमाद अतारी है। मैं मरकज़ औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं मदनी चैनल बहुत शौक से देखता हूँ। अमीर सुन्नत हो तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को मदनी चैनल की 11वीं सालगिरह मुबारक हो। आप तमाम इस्लाम भाइयों को मदनी चैनल के 11 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिल्कुल मदनी चैनल एक वाहिद 100% इस्लामिक चैनल है जिसने घरों के अंदर मदनी बहार लाई है। यकीनन जब मदनी चैनल घर के अंदर नहीं चलता तो घर सुनसान वीरान सा लगता है, और जब मदनी चैनल चलता है तो हर तरफ बहार आ जाता है। जब अमीर अहले सुन्नत आते हैं तो फिर बहारों को भी चांद लग जाते हैं। अल्लाह मदनी चैनल को मज़ीद तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए। मदनी चैनल के 11 साल मुकम्मल होने पर मदनी चैनल के अमला, पीर मुर्शिद, निगरान शूरा, रुकन शूरा, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन नाजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा, फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा, फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल 1440 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक को हमारे मदनी चैनल की 11वीं सालगिरह है। मदनी चैनल की 11वीं सालगिरह पर हमारे इस्लामी भाइयों ने जो एक माह के इतिकाफ में ये हाजिर हैं, इन्होंने नियतें करी हैं कि हम गुनाहों भरे चैनल अपने घर से भी निकालेंगे, अपने मिलने वालों के घरों से भी तरगीब दिलाकर गुनाहों और मौसीकी वाले और बेहयाई वाले चैनल निकाल करके इंशाअल्लाह उन घरों में मदनी चैनल दाखिल करवाएंगे। और हमारे इस्लामी भाइयों ने ये हदफ लिया है इंशाअल्लाह ताला इस साल में इंशाअल्लाह हम 11,000 मदनी चैनल मिलकर लगवाएंगे। मदनी चैनल जारी रहेगा, इल्म उलमा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह पाक के गुनाहगार बंदे और उसके आसमा भी के गुलाम है। यकीनन जिंदगी बहुत कम है, हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। हमें जल्द ही अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। नजात अल्लाह पाक की हुक्म मानने और उसके आसमा भी की सुन्नतों पर अमल करने में है। मेरा नाम सैयदा फातिमा अतारिया है। प्यारे बाबा जान, आपको मदनी चैनल की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आई लव मदनी चैनल, आई लव बाबा जान, आई लव बाबा जान। मैं उसे रजा अतारी कोलंबो श्रीलंका से। जब मदनी चैनल को 11 सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। मुझे बच्चों का रमजान और जहनी आजमाइश बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह पापा को और मदनी चैनल को आबाद रखे। My name is Fatima Zahra Attaria from Colombo, Sri Lanka. Congratulations to Madani Channel on the celebration of the 11th anniversary. May Allah Ta'ala give more and more barakat to Madani Channel. Dear listener, आपको मदनी चैनल की सालगिरह मुबारक हो। Birthday to you, Madani Channel. Birthday to you, Madani Channel. माशाअल्लाह कई इस्लामी भाइयों ने और मदनी मुन्नियों ने मदनी चैनल की मुबारकबाद 11वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी खैर मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
سید محسن عباس اتاری، انسان اپنی خواہش اور اپنی بات منوانے کے لیے ہر فورم پر لڑتا ہے، والدین کو بھی ناراض کر دیتا ہے، لیکن نفس سے لڑنے میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ہم نفس سے لڑنے کا مادہ کیسے پیدا کریں؟ نفس کی تباہ کاریاں جب تک پتہ نہیں ہوں گی تو لڑے گا نہیں۔ نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ مطلب تو نفس امارہ یہ گناہ کرواتا ہے، اس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے۔ اس لیے اس کا خوب مطالعہ جب کریں گے نا تو نفس کی چال بازیوں کا پتہ چلے گا۔ جب چال بازیوں کا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ تو یہ گناہوں کی نفرت پیدا ہونا، اللہ کا خوف دل میں آنا، آخرت کا خوف آنا، قبر و حشر کے معاملات اور ان کے احوال کا خوف آنا، تو نزا کی سختیوں کا خوف، یہ سب ایسی چیزیں کہ جن سے مطلب یہ کہ نفس امارہ کا مقابلہ کرنے پر وہ ابھار پیدا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے۔ اچھا، جواب ان سے لینا ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جنہوں نے عشر رحمت کے یہ جو اب تک جو وقت گزرا آج کی عشاء تک ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھی ہوں، ان معتکفین سے جواب لینا ہے، تو جلدی جلدی دارالسنہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ تو شاید ایسا لگتا ہے کہ اب بھی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اور یہ ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ یہ اپنے، ایسا میرا حسن ظن ہے کہ اپنی ضرورت حسب وہ معمولات نپٹا کر یہ پہلی صف، لیکن اب تو خیر ان کو نماز فجر کی ادا کرنی ہے نارملی جماعت کے دیر ساتھ، ہے لیکن وہ جگہ پر یہ قبضہ نہیں چھوڑتے۔ یہ بعض اوقات یہ میں نے تو خیر اب کیا آج کل پوزیشن ہے، یہاں ان کو سحری کرتے بھی دیکھا ہے، یعنی کچھ اپنے یہ نہیں دیتے ہوں گے مطلب انتظامیہ والے تھال وغیرہ، تو وہ مطلب اپنے وہ ٹھیلے سے کچھ نکالنا کرنا اور ڈبل روٹی اور کھجور اور اس طرح کی چیزیں کھاتے دیکھا کہ ہماری پہلی صف نہیں جانی چاہیے۔ خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے انتظامیہ والے ان کے قورمہ روٹی دیں، تو پھر تو بہت سارے جمع ہو جائیں مسجد میں، پھر گندگی کا خطرہ ہو جائے گا۔ ویسے ان کا جذبہ بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، اور اللہ کرے سارا سال پہلی صف لینے کا جذبہ ہو۔ آمین۔ اور یہ جواب درست دینے والے کو تحفہ بھی بڑا خوبصورت ملے گا انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کی ایک تحریر جماعت تیار ہے، یہ امیر اہل سنت کی تحریر ہے، درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ یہ تحریر پیش کی جائے گی۔ الموت نہیں لکھا، اس میں چھپ گیا ہے، یہ اس میں نہیں ہے بابا، یہ میرا خیال ہے کٹنگ ہے۔ جی جی، کئی کچھ مدنی پھول ہوں گے ان میں سے نمبر 1۔ اچھا، اب جو سوال ہے اللہ کرے جمع ہو گئے ہوں، تو سوال یہ ہے سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ بتائیے۔ اب یہ طبقہ اللہ کے لیے پہلی صف کا عادی ہو جائے نا، تلفظ قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو، علم دین سے بہرہ مند ہو، یہ بڑا ہے مشکل کام۔ ہوتے بیچارے وہ دیوانے ٹائپ کے جو پہلی صف میں بزرگ ہوتے ہیں، بعض یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کوالٹی ہے۔ صدائے مدینہ کی بھی اسی طرح کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اللہ اگر ان میں کوئی ایسا ہو، تلفظ تو صحیح ہونے بھی چاہیے، خیر بالکل ہونے چاہیے۔ تلفظ اگر سیکھ لیے اور پہلی صف چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، حروف درست ادا کر کے قرآن پڑھنا ہے، اور یہ سب درست ادا کرنا ہے۔ سلام، جواب سلام، یہ شاید 99.9 جو ہے نا آج کل سلام غلط کرتے ہیں، میرا اندازہ ہے، اور جواب غلط دیتے ہیں۔
अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि अगर एक आध बार पहली सफ़ अगर रह गई हो तो वो इस टाइम में जवाब दे सकेंगे? दे दीजिए। अब लाज तो रखनी पड़ेगी ना, सबको जमा किया तो हो सकता है यही बेचारा सही तलफ्फुज बताने पर कादिर हो, ये भी तो हो सकता है। अगर एक भी नमाज ना छुट्टी हो, उनमें से कोई जवाब दे तो फर्स्ट वही है, उसी को मौका दिया जाए। जी पापा, ये एक इस टाइम पे मजीद आए हैं और ये जवाब देना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह, मरहबा। कहाँ से आए, तारुफ वगैरह? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रहमत अली अत्तारी है। मैं नारवाल से आया हूँ। एक माह के एहतिकाफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। पूरे माह रमजान के एहतिकाफ के लिए एक माह बोल रहे हैं, बस पूरे माह रमजान कहने में ज़रा देर क्या लगती है। लफ्ज रमजान माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जामियातुल मदीना को इस्लाम भाई जामिया बोलते हैं, हमें बोलता है लफ्ज मदीना क्यों माइनस करते हैं? जामियातुल मदीना बोलने में कितनी देर लगेगी? पूरे माह रमजान के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम और यानी सलाम और जवाब सलाम, ये पूरा सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी ये वो सवाल है कि जिसका जवाब बता दिया गया है, बस अब आपने दोहराना है। इसके दोहराने का भी अपने लाख रुपए रख देना। कोई होगा शायद जो ये लाख रुपए उठा ले पूरा जवाब देकर, बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह करे दे देंगे, अल्लाह करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोबारा दीजिए। सलाम समझ में आ गया, जवाब वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आइन साकिन है या मुशद्दद है? ना आइन पर वो जज्म लगता है, वा या वा अलैकुम, यानी आइन पर तशदीद होता है। वालेकुम जी, आइन पर क्या अलामत लगेगी? आइन पर जबर है। अच्छा, जज्म नहीं, आप तो वाव को आइन से मिलाएंगे फिर आइन दोबारा पढ़ेंगे ना, अब यूं करेंगे ना जी, ठीक है ना? ना, ये कंफ्यूजिंग है। बोली सही है, वो आइन पर क्या है? जबर है, जबर। जी हाँ, माशाअल्लाह, नहीं सही, माशाअल्लाह। आप फिर जवाब दीजिए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे रमजान के दीवानों, है हमारी हालत कैसी है। सलाम करना नहीं आता, जवाब देना नहीं आता। मैं सही बोलता हूँ, 99.9 यानी 100 में से भी मतलब क्या, वो हजारों में से कोई एक होगा जिसको सही सलाम और जवाब का तलफ्फुज मालूम होगा। अच्छा, फिर ये कि जिसको मालूम होता है ना, करता वो भी दुरुस्त नहीं है। जैसे अहले इल्म तबका आमतौर पे पता होता है सलाम का तलफ्फुज क्या है, जवाब का तलफ्फुज क्या है, लेकिन जल्दबाजी में वो भी खता खा जाते हैं। जनरल बात कर रहा हूँ, सब नहीं, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी आप जैसे वो, अब मैं क्या बोलूं, मतलब आमतौर पे लोग सलाम, इस्लामी बहनें भी बेचारियां सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम इस तरह के सलाम ये कर रहे होते हैं। जनरल पब्लिक भी इसी तरह सलाम कर रही होती है। ये सलाम तो नहीं, अब ये कुछ है, बस वो जो भी है मुहम्मल से अल्फाज हैं जिनके कोई मायना नहीं बनते। तो सलाम जब भी करे, अस्सलामु अलैकुम, मीम पर पेश पढ़ना है। मीम को अगर साकिन पढ़ा, अस्सलाम अलैकुम, तो ये भी मना है कि इस तरह अगर कोई सलाम करे तो उसको जवाब वाजिब नहीं होता उसका। तो मीम को पेश पढ़ना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू नहीं, व बरकातुहू, रा पर
जबर है, ये ऐसे नहीं आएगा, सुनकर नहीं आएगा, इसको बिल्कुल रटना पड़ेगा। चलिए हिफ्ज करते हैं इसको। आइन हल्क से निकालना है, ये भी दिन आना चाहिए। तो ये सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इतिकाफ में अपने आप पढ़ाया तो जाता है, लेकिन अब मदरसतुल मदीना बालेगान में अब खुदा जाने कितने पढ़ते हैं, मेरे को अंदाजा है कितने पढ़ते होंगे। अल्लाह तौफीक दे। अस्सलामु 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 अलैकुम 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 अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि 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 वबरकातुह। अच्छा, तुह में खाली तो पर नहीं, हा भी निकलना चाहिए। तो चलो अगर वो वबरकातुह कहने में कोई दुश्वारी है तो यूं भी कह सकते हैं वबरकातुहू, तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो जिसमें आपको आसानी हो, वबरकातुह वबरकातुहू, दोनों सही है, ये ख्याल में रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए अभी कितना तकल्लुफ से और एहतमाम से और तवज्जो से आपने सलाम के अल्फाज बोले होंगे। अब इनमें भी एक तादाद शायद दुरुस्त नहीं बोल पाई होगी, और जो दुरुस्त बोल सकती है जल्दबाजी में, जब सलाम करते हैं, जब मिलते हैं या आने जाने में, फिर वो जल्दी में हुरूफ चबाना, ये एक आम मुसीबत है। जैसे सुबहान अल्लाह का सुबहान अल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह, इस तरह समझ में आता है बोलना, ये बोल रहे होते हैं। जिनको सही बोलना आता होता है ये उनकी हालत होती है जल्दबाजी में। खैर, तो अब सलाम तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह दोहराया चंद बार। अब वालेकुम, ये आइन पर जबर तो शायद लाखों में कोई निकालता होगा, मगर ना समझ में ये वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम वाल ये पहाड़ी बकरे को बोलते हैं वाली। अगर आइन को साकिन पढ़ेंगे ना जज्म के साथ वा, तो वालेकुम और तुम पर भी इसके माना बनेंगे। तो वालेकुमुस्सलाम। ये इस्लाम गढ़ ज़िला मीरपुर कश्मीर के आशिकान रसूल भी इसी तरह जो अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं, आप भी इसी तरह दोहराते जाइए। और इसी तरह सदाराबाद में भी जो आशिकान रसूल जमा है, या देखिए यहाँ जाए इज्तिमाई तौर पर भी हमारे इस्लामी भाई जमा हैं, वहाँ के जो ज़िम्मेदार इस्लामी भाई हैं वो भी इसको थोड़ा सा लेकर चलें, ताकि और मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए अमीर सुन्नत ने भी ऐलान फरमाया है ताकि सबका ये अंदाज़ जो है ना वो दुरुस्त होता जाए। अच्छा, नीलवाला ज़िला भावलपुर पंजाब, पाक सिरानी काबीना, आप हम सबको चाहिए कि अब इसको दोहराएं। वालेकुमुस्सलाम, यानी मीम और सीन मिल रहा, मीम सीन पेश मुस, वालेकुमुस्सलाम। कई एक ने पहली बार सुना होगा ये कि यूं भी होता है। हमको तो सलाम करना भी नहीं आता, हम फिर भी खानदानी मुसलमान हैं। वालेकुमुस्सलाम
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ. اچھا اس کو ملا کر پڑھیں گے نا تو وعلیکم السلام کے میم پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اللہ کرے کہ ہماری لاج رہ جائے. اب تو یہ اس وقت تو ایک تعداد ہے جس نے ہو سکتا ہے صحیح دوہرا لیا ہوگا، لیکن بس وقت پڑھنے پر جلد بازی میں اب سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے دو اسلام بھائی آپس سے ملتے ہیں کہ اس نے سلام صحیح نہیں کیا یا کسی کا پتہ چلتا ہے جواب صحیح نہیں دیا. اب اگر وہ وہیں کھڑے کھڑے اس کو سمجھانا شروع کر دے گا، نہیں آپ دوبارہ صحیح جواب دو، وہ دے گا پھر غلط دے گا، نہیں اب دوبارہ صحیح جواب دو. تو یہ جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے کا سلسلہ نہیں رہے گا یا اصلاح کا سلسلہ نہیں رہے گا تو نارمل زندگی کے اندر ہم اپنے اس سلام کو اور اس کے جواب کو کیسے درست کر پائیں گے؟ یہ آپس میں جن کی انڈرسٹینڈنگ ہو یہ وہی کر سکیں گے. آپ عام آدمی کو یا امی ابو کو یا دادا جان نانا جان کو سکھانے بیٹھو گے یا مسجد کے امام صاحب کو سکھانے بیٹھو گے تو کہیں مشکل نہ ہو جائے جلد بازی میں. چلو امام صاحب کو آتا ہوگا یا آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ انہوں نے صحیح سلام نہیں کیا یا صحیح جواب نہیں دیا، تو یہ مشکلات بھی کھڑی ہو سکتی ہیں کہ ہر امام کا ظرف اتنا نہیں ہوتا کہ مقتدی کی یا چھوٹے مطلب کی وہ کوئی بات خندہ پیشانی سے لے. اب میرا کیا کہ مجھے کوئی غلط بھی بتاتا نا میری غلطی نہیں ہوتی مگر بولتے کہ آپ نے غلط کیا، الحمدللہ پھر بھی مجھے وہ غصے کی ترکیب نہیں ہے، میں اس کی سن لیتا ہوں یا غلط فہمی دور کر دیتا ہوں یا جس طرح بھی اس کو اچھی طرح میری ڈیل کرنے کی عادت ہے کہ آج اس نے میری غلطی سے صحیح بات کو غلط سمجھا اور میری اصلاح کی کوشش کی تو کل میں غلطی بھی کروں گا تو یہ میری اصلاح کرے گا. اور آج اس کو میں ڈانٹ دوں گا یا صرف اتنا کہہ دوں گا کہ بھائی غور سے سنا کرو، کان کا میل نکلوا لو، میں نے صحیح تو بولا تھا، تو وہ لڑے گا نہیں، وہ بیچارہ دل برداشتہ ہو کر شرمندہ ہو کر چلا جائے گا. پھر اگر کوئی واقعی میری غلطی دیکھے گا تو وہ بتائے گا نہیں میرے کو یار پھر ڈانٹ پڑے گی اپنے کو. تو ایسا ماحول ہمیں بنانا نہیں چاہیے. کاش تمام ائمہ کرام وغیرہ جو بھی اس طرح کے مذہبی افراد ہیں، اگر یہ میرا انداز ہے بہت مشکل، نفس پر بڑا گرا گزرتا ہے، مجھے الحمدللہ گرا نہیں گزرتا، میں تو عادی ہو گیا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، تو ہے بڑا مشکل. لیکن اس طرح آپ کی محبت بچوں کے دلوں میں آ جائے گی، نوجوانوں کے دلوں میں آ جائے گی، مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی غلطیاں جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کی اصلاح بھی ہوتی چلی جائے گی. غلطی کون نہیں کرتا؟ میرے سنت سے عرض ہے کہ آن دی ادر سائیڈ یعنی دوسری طرف جو اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ کہ بالکل اسٹریٹ فائر کر دینا کہ تم یہ غلطی کر رہے ہو یا غلط ہے، تو اس میں بولنے میں بھی کچھ گنجائش ہونی چاہیے کہ مجھے لگا کہ آپ نے غلط کہا، کچھ انداز ایسا ہونا چاہیے. میرے کو سننے میں یہ آیا، کہیں میری سننے میں تو غلطی نہیں ہوئی، یوں کر کے بھی ہو سکتی ہے ترکیب کہ واقعی غلطی تو ہو سکتی ہے سننے میں کہ اگلے نے صحیح کہا ہو اور ہم غلط سمجھ پائے ہوں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہتے ہیں.
تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا۔ مدنی مذاکرے سن کے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے میں نے الحمدللہ جو سنا امام شریف کی اور داڑھی کی بھی نیت کی ہے یہاں پہ آ کے۔ ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کرے کہ ہمارا ملاقات ہو جائے پیر صاحب کی، ان کی مسکراہٹ بہت اچھی مجھے لگتی ہے۔ کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کیا نام ہے چاند رات کو یہاں سے جاؤں گا تو گھر میں تو اکیلا پن ہوگا، یہاں اتنی رونق تھی تو دل نہیں چاہتا کہ یہاں سے جانے کا۔ میں الحمدللہ کم بیش پہلی رمضان سے ہی ڈیلی آ رہا ہوں صرف اور صرف مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آخری رمضان تک آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مین چیز یہی ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت مل جاتی ہے۔ الحمدللہ گھر میں مدنی چینل پہ دکھاتے بھی ہیں کہ باپا سحری اور افطاری وغیرہ میں فروٹ اور سبزیوں کو کثرت سے استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کے فوائد بھی بتا رہے ہیں۔ سم ٹائمز مجھے کافی حیرت بھی ہوتی ہے اور ایک خوشی بھی ہوتی ہے اس بات کی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ نارملی اپنے گھر میں نہیں سیکھ پاتے ہیں، وہ بابا کی بارگاہ سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکرے سن سن کے ذہن بنا ہے، وہ جو خوف خدا کرنے والے بیانات کرتے ہیں ان کو دیکھ کر ذہن بنا ہے۔ داڑھی مبارک تو جو ہے وہ میں نے کافی عرصے سے رکھی ہے، لیکن انشاءاللہ اب نیت ہے کہ پوری داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ یہاں پر آ کر میں نے نیت کی ہے پوری داڑھی مٹھی بھر رکھنے کی۔ پہلے جب میں گاؤں میں تھا تو بہت کچھ کھاتا تھا، پراٹھے وغیرہ کھاتا تھا سحری میں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہاں آیا مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کچھ اور ہے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کھجور روٹی سے روزہ رکھو۔ الحمدللہ پہلا جو روزہ تھا وہ کیا ہے، ابھی یہ کر رہا ہوں۔ 89 حلقہ ہے پورا، وہ پورا حلقہ آج کھجور سے سحری کرے گا۔ گھر کم از کم 3 روٹیاں کھا لیتا تھا میں سحری میں، ٹھیک ہے، سالن کے ساتھ، دہی بھی پی لیتے تھے، لسی بھی، تقریباً جو گھر میں آئٹم ہوتا سارا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کے امیر اہل سنت کے فرمان پہ ہم کھجور روٹی کے ساتھ سحری کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ پہلے کیے امیر اہل سنت کے کہنے پہ۔ اس سے یہ ہے کہ نہ آپ کو پیاس لگتی ہے اور نہ ہی آپ کو بھوک لگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا، آپ کو روزہ بہت اچھا گزرتا ہے۔ پہلے یہ روٹی کھاتے تھے نا سالن کے ساتھ تو اس سے بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی محسوس ہوتی تھی، اس سے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس محسوس ہوتی ہے۔ عبادت پہ قوت حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ کھجور روٹی سے سحری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تقریباً جب امیر اہل سنت نے پیٹ کا قفل مدینہ لکھا تھا تو اس پر عمل سے الحمدللہ میں نے 20 کلو وزن تقریباً اپنا کم کیا تھا۔ میں ڈائبیٹک تھا اس وقت، تو وزن کم کرنے کی وجہ سے الحمدللہ میری شوگر جو ہے ختم ہو گئی تھی، پھر بے احتیاطیوں سے پھر وزن بڑھ گیا، تو الحمدللہ ابھی اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو اس میں ابھی پورے دن میں یعنی صبح شام پونی روٹی کھا رہا ہوں۔ محسوس میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ زندگی جو گزار دی ہے یہ کتنے گزاری ہے ہم نے۔ 60 سال میری ایج ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے عمر وہ کہاں پر گزار دی ہے۔ تاریخ پڑھا کرتے تھے بڑے صغیر پاک و ہند کی کہ ایسے ایسے وہ ولی اللہ گزرے یہاں پر، لیکن وہ سب کتابوں میں تھا، لیکن عام یہاں آ کے مجھے پریکٹیکل پتہ چلا کہ واقعہ یہاں پہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان کے طفیل ہماری کوئی بخش کا ذریعہ بن جائے، باقی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ تعصب نہیں ہے، باہر نکل کے تعصب ہے، یہاں پہ کوئی تعصب نہیں ہے۔ میرے والد صاحب ہیں یہاں پہ، میں اس سے پرمیشن لے کے تقریباً نماز کورس یہیں کر کے جاؤں۔ میرا نام جاوید علی اور KPK سے میں آیا ہوں، میں نے شریعہ لا کیا ہوا ہے۔ LLB میں اسے کہوں، جو چیزیں ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی میں جو سیکھی ہے وہ لا کے حوالے سے، اور یہاں پہ آ کے ہمارے روزمرہ روٹین کے مطابق جس طرح روٹین میں زندگی گزارنا ہے، لائف گزارنا ہے، اس کے متعلق جو سارے احکام ہے، سنت ہے، واجبات ہے، وہ ساری چیزیں جو ہمیں یہاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت کے قرب میں 30 دن کا اعتکاف کرنے کا موقع ملا۔ اگر نگرانی شورا کے اسی قول پہ اگر ہم عمل پیرا ہوئے تو یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ یقیناً ختم ہو جائیں گے، اور آپس میں پیار و محبت اور اخوت و بھائی چارہ یہ بڑھتی جائے گی۔ نگرانی شورا نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ کے مصافحہ کرے، جو ہی ایک دوسرے کے میرا سلام میں پہل کرے، اور ایک دوسرے کو کوشش کرے کہ ایک دوسرے کو دکھ درد دینے کے بجائے ایک دوسرے کے خوشی اور اطمینان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی ٹائم ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ شروع کیا اور اسی سے ابتدا کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی کہی تھی کہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے ماں باپ کو فون کر کے ان سے معافی مانگے، اس
کے علاوہ اور بھی دوستوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو، نہ لگی ہو، ان کو بھی آپ کریں. تو میں نے اسی ٹائم نکل کے اپنے ماں باپ کو فون کیا، اس سے معافی مانگی. یہ ایک الگ دنیا ہے. جس طرح سنت پر عمل پیرا فرائض و واجبات کی یہ دعوت اسلامی والے خیال رکھتے ہیں، تو الحمدللہ یہ کوئی کسی دوسرے جگہ پر میں نے اسی طرح یہ مناظر میں نے نہیں دیکھے. اور جہاں جس طرح دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں تو اسی طرح ادب کے ساتھ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہاں پہ بیان ہوتا ہے. جو نگرانی شورا ہے، اس کے علاوہ جو باقی نگران ہیں، جو حلقہ نگران ہے، وہ بیان فرماتے. یقیناً میں بہت متاثر ہوا ہوں. ابھی تو 20 دن مزید باقی ہے، تو یقیناً کافی تبدیلی اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کافی لوگوں کی لائف میں، زندگی میں چینج آئے گی انشاءاللہ. جو مین رول جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی چینل جو ادا کر رہا ہے، وہ شاید کسی دوسرے چینل میں وہ نہ ہو، کیونکہ باقی چینلوں میں عموماً فحاشی اور مختلف قسم کی چیزیں، اس سے گھریلو مسائل اور بڑھتے جاتے ہیں. امیر اہل سنت مدنی جو مذاکرے ہوتے ہیں، ان میں وہی مسائل پہ زیادہ ان کا فوکس ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں روٹین میں چل رہا ہے. تو اسی وجہ سے بہت سارے مسائل، میں کہوں گا کہ 95% مسائل جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو لوگ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اسی سالگرہ کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے، کیونکہ یہی چینل ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں کافی انقلاب برپا ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے کافی معتکفین کے تاثرات سنے، ان کے جذبات، ان کے احساسات آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یقیناً ان پر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات آتے ہوں گے. بہت سارے تاثرات ہم نے دیکھے، اچھے سے اچھے تاثرات تھے، جذبات تھے، ان کی اچھی سے اچھی نیتیں تھیں. لیکن ایک اسلامی بھائی کا ایک جملہ تھا جو میں کیا عرض کروں، وہ چوٹ کر گیا کہ ابھی میں یہاں ہوں، میں سوچ رہا ہوں جب گھر جاؤں گا تو گھر پہ تو سناٹا ہوگا. ان کی اس بات نے رمضان کی جیسے کہ جدائی کا پیغام دے دیا ہے کہ ماہ رمضان جب رخصت ہو جائے گا اور جب ہم گھر پہ جائیں گے تو گھر کس قدر مطلب کہ کاٹنے کو آئے گا. ظاہر ماہ رمضان نے بھی جانا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ گھڑیاں گزر رہی ہیں. کب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اتنی جلدی برف سے تیزی کی طرح زندگی پگھل رہی ہے، اور عمل ہے کہ نیکی ہو نہیں پا رہی ہم لوگوں سے. اور اگر نیکی کے نام پر کچھ کام کر بھی جاتے ہیں تو اخلاص کہاں سے لائیں اخلاص؟ حب جا کی نحوست سے بچے تو کیسے بچے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ اپنی رحمت سے کرم فرمائے اور ہمارے قلب پر اسی رحمت کی نظر فرما دے کہ ہم بے حساب بخشے جائے. یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری. بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے. یا خدا تجھ سے سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی ہم نیک نہ بن سکے، اس مہینے میں بھی ہم
نیکی و پرہیزگاری والی عادتیں نہ اپنا سکے، اس مہینے میں بھی ہم نمازی نہ بن سکے، اس مہینے میں بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے نمازی نہ بن سکے، اس مہینے میں بھی تلاوت کرنے والے نہ بن سکے، اس مہینے میں بھی رب کے حضور رونے والے نہ بن سکے، اس مہینے میں بھی ماں باپ کے فرما بردار نہ بن سکے، اس مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو بدل نہ سکے کہ شیطان سرکش شیاطین قید، جنت کے دروازے کھلے جہنم کے دروازے بند، اللہ کی رحمتیں چھماچم برس رہی ہوتی ہیں، دل نرم پڑ گئے ہوتے ہیں، مساجد آباد ہو گئی ہوتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ مہینے میں بھی خود کو نہیں بدل سکیں گے تو پیارے و میٹھے اسلام بھائی ہم کب خود کو بدلیں گے؟ اللہ کرم کرے اور ہم اسے ذوق شوق عبادت کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جائے، بس اس رب کریم کی بارگاہ سے بے حساب مغفرت کا پروانہ لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم رہ نہ جائیں۔ یہ جملہ ہمیں پورے ماہ رمضان میں یاد رکھنا ہے، اے خدا میں رہ نہ جاؤں، اے خدا میں رہ نہ جاؤں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، بس مغفرت کا تجھ سے سوالی کرنا اپنے در سے خالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی کرنا اپنے در سے خالی، تجھ ایک گناہ گار کی التجا ہے مولا، ایک گناہ گار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی